نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 30. کل ہم 29 میں پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نان و نفقہ کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ناراضگی کا اظہار کس صورت میں کیا تھا؟ ایلا کر کے. ایلا کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا؟ قسم کھا کر. کیا قسم کھائی تھی؟ کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پورا گزارا. 29 دن کے بعد جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ آپ نے تو مہینے کی قسم کھائی تھی جبکہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. تو آج ہم اسی سے ریلیٹڈ آگے دیکھتے ہیں. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا. مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن حکم ساری امتی عورتوں کے لیے آ گیا ہے. یعنی جیسے ہم ایک کو نصیحت کر رہے تھے اپنی اولاد میں سے، تو مقصد صرف اس کو تو نصیحت کرنا نہیں ہوتا نا، مقصد سب کے لیے وارننگ ہوتی ہے. کلاس میں اگر ایک ٹیچر کسی بچی کو نصیحت کر رہی ہوتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب بچے اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. تو یہاں اللہ رب العزت نے مخاطب نبی کی بیویوں کو کیا ہے، لیکن تمام امت کی عورتوں کے لیے نصیحت ہے. تو بات کیا ہو رہی ہے نبی کی بیویوں کے لیے کہ تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے بفاحشۃ مبینہ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ بفاحشۃ عربی میں 2 طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جہاں پہ فاحشۃ لفظ ہوگا اس کا مطلب ہوگا کھلی بدخلقی، یعنی بے حیائی صرف ایک چیز نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ہاں تو ایک ہی چیز مراد لی گئی ہے نا کہ شرم نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، غلط کام کر لینا، شرم نہ آنا. تو یہاں پہ جو یہ فاحشۃ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کھلی بدخلقی، یعنی عورت کا نشوز، عورت کی نافرمانی یا عورت کی کمزوریاں جو وہ خاوند کے حوالے سے غلطیاں کرتی ہیں. تو یہاں پر اس لفظ کا استعمال اس مقصد کے تحت استعمال ہوا ہے. اگر ہوتا فاحشۃ کے ساتھ لام کا تو پھر اس کا مطلب ہوتا بے حیائی وہ والی جس میں زنا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ زنا والی بے حیائی نہیں ہے. نبی کی بیویاں ایسی نہیں تھی. نبی کی بیویوں کے اندر اب پیچھے ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق بات انہوں نے نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی اور ان کا مرتبہ تھا. ان کے رتبے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بیویوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نبی کی شان اور نبی کے رتبے کو دیکھتے ہوئے تم وہ بات کیوں کی جو نبی کو پسند نہیں آئی. تو یہاں اللہ رب العزت اب ان بیویوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کبھی بھی بدخلقی سے پیش آئے گا، اخلاق سے پیش آنا ہے. اخلاق کیا ہے کہ تم نے اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے. مفسرین نے فاحشہ کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے خاوند کی مخالفت کرنا، یعنی خاوند جو بات کر رہا ہو اس کے الٹ چلنا. خاوند کی مخالفت کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اس کی نافرمانی کرنا بدخلقی مراد لیتے ہیں. مفسرین 3 رائے لیتے ہیں. نمبر 1 خاوند کی مخالفت، نمبر 2 اس کی نافرمانی، نمبر 3 بدخلقی. اور فاحشہ کا اصل معنی بھی یہی آتا ہے کہ بدخلقی عورت کی کمزوریاں جو خاوند کے معاملے میں وہ کوتاہیاں کرتی ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے جب معراج سے واپس آ کر کہا تھا تو تب بھی یہی کہا تھا کہ میں نے اے عورتوں کی جماعت تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے. وجہ کیا بتائی؟ کہ تم اپنے خاوند کو لان تان کرتی ہو. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس بات کو دوبارہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کھلی بدخلقی سے پیش نہ آئے، یعنی ایسی بات نہ کرے جو خاوند کو پسند نہ آئے، خاوند کے مزاج کو ناگوار گزرے. اگر اے نبی کی بیویوں تم نے اپنے خاوند کے ساتھ کوئی ایسی کھلی بدخلقی کی، کوئی ایسی بات کی تو آئندہ کے لیے یاد رکھو تمہارے لیے دگنا عذاب ہوگا. کیوں؟ نبی کی بیویوں کے لیے دگنا عذاب کیوں ہوگا؟ یہ امت کی عورتوں کے لیے دگنا عذاب کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی بیویوں کے لیے ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وہ کیا تھے ہمارے لیے؟ اسوہ، نمونہ. آپ سے سن نمونہ ہے نا، ان کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے کہ ہمارے نبی ایسے کرتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے زندگی گزارتے تھے، سو ہمیں ایسے گزارنی ہے. اب نبی صرف خالی اسوہ نہیں بننا تھا،
नबी की बीवियों को भी, उम्महातुल मोमिनीन को भी, अज़वाज मुतहरात को भी, तमाम उम्मत की औरतों के लिए नमूना बनना था। अब तरबियत, ट्रेनिंग उनकी भी की गई कि उनकी ट्रेनिंग में ये बात शामिल कर दी गई कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम नबी की बीवी होते हुए तुम्हारा ओहदा बढ़ गया। पीछे क्या मिला तुम्हें ओहदा कि तुम उम्मत की माएँ हो। माएँ क्या होती हैं? हम कहते हैं ना, जैसी माँ होगी वैसी औलाद होगी, ऐसे कहा जाता है ना। तो माँ को क्यों कहा जाता है कि माँ खुद अच्छी हो, माँ की तरबियत की जाए, माँ की ट्रेनिंग की जाए, ताकि उसकी औलाद आगे वो एक घर नहीं बनेगा, 10 बच्चे हैं तो 10 घराने बनेंगे, और 10 घरानों से किसकी झलक नजर आएगी? माँ की तरबियत की झलक नजर आएगी। ये तरबियत की जिम्मेदारी औरत की है खावन की निस्बत, क्योंकि खावन को अल्लाह ताला ने नानो नफ्का का जिम्मेदार बनाया है, और औरत को घर की जिम्मेदारी देते हुए बच्चों की तरबियत भी उसी को सौंपते हुए कहा कि माँ की गोद बच्चे की पहली दर्शगाह है। इसलिए अब उम्महातुल मोमिनीन तमाम उम्मत की क्या थी? माएँ। ठीक है, अब वो माएँ होते हुए उनका किरदार सारी जिंदगी के लिए क्या होना था? बतौरे नमूना। लोग कहते हैं कि नबी की बीवी हज़रत आयशा ऐसे थी, हज़रत ज़ैनब ऐसे थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को शान बढ़ाते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा इखलाक आम औरतों से ज्यादा बुलंद हो। अगर नबी को आम लोग इस अंदाज से तकलीफ नहीं दे सकते तो तुम बीवियां होकर भी तकलीफ नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी को ये तकलीफ, ये दुख बहुत ज्यादा था कि मेरी बीवियों ने दुनिया मांग ली है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया पसंद नहीं थी। वो कहते थे इतना दुनिया में रहो जितना एक मुसाफिर, जिस तरह एक मुसाफिर रहता है। मुसाफिर को कितने सामान की जरूरत होती है? आपने खुद देखा कि जब ईला के लिए कसम खाई और हुजरे में, स्टोर वाले कमरे में जब वो मुख्तस हो गए, तो वहां पर जब हज़रत उमर गए तो क्या देखते हैं कि वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 खाले पड़ी थी और चटाई थी जिसके वजह से कमर के ऊपर निशान पड़ चुके थे। खजूरों की छालों का एक तकिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब देखिए 1 महीने तक उनके पास इसके अलावा और कोई साजो सामान नहीं था। तो नबी की बीवियों को दुनिया का मुतालबा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि नबी की बीवियां अगर ये दुनिया मांगेंगी, इनके घर में दुनिया होगी, तो आम माशरे में भी यही कुछ होगा। आम माशरे की औरतें कहेंगी नबी की बीवियों के पास भी तो सब कुछ था, उन्होंने भी स्टेटस के साथ जिंदगी गुजारी है, घर, महल, ऐश, इशरत, सब कुछ था। तो अल्लाह ताला ने तरबियत करते हुए कहा तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम खुली बदखुल्की का इजहार नहीं कर सकती, तुम्हारा इखलाक आला होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए बेहतरीन नमूना बन जाए। वो ये ना कहें कि नबी की बीवी भी तो नबी के साथ बदखुल्की से पेश आती थी, तो हम अगर अपने खामदों के साथ आ जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं, हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाने के लिए अब उनको सजा भी दुगनी बता दी गई कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए दुगना अजाब होगा। क्यों? जैसे कि आपको ये बात पता है कि जब हम एक नेकी करते हैं वो एक नेकी होती है, अगर हमें देखकर कोई और भी वो नेकी करता है, उसकी नेकी का अजर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना हमें। अगर मैं एक गुनाह करती हूँ वो मेरा ही गुनाह होगा, ठीक है ना, और अगर मुझे देखकर वो कोई दूसरा उस गुनाह को करता है तो फिर मुझे दुगना गुनाह होगा ना। तो नबी की बीवियां उसवा है, नमूना है, उनको देखकर लोगों ने चलना है। वो खुद गुनाह करेंगी तो एक अजाब होगा, और उनको देखकर जब दूसरे भी वो काम करेंगे तो उनके लिए ऑटोमेटिकली दुगना अजाब। तो इसी तरह एक आम उम्मत की औरत के लिए भी ऐसे ही दुगना अजाब है। एक हदीस का मफहूम है जिसमें है कि कल क़यामत के दिन जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो वो इंसान कहेगा अल्लाह मुझे फलां इंसान ने गुमराह किया था, मुझसे डबल उसको अजाब देना क्योंकि उसने मुझे गुमराह किया। अल्लाह कहेगा जहन्नुम के सारे लोगों के लिए दुगना अजाब है, क्योंकि हर एक ने किसी न किसी को गुमराह किया हुआ। तो यहाँ से पता चलता है हमारे लिए भी दुगना अजाब है। अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ, मेरे देखा देखी 10-20 लोग, मुझे तो दुगने से भी कितना, जितने लोग कर रहे हैं उतने लोगों का अजाब मेरे सर पे आ रहा है। मैंने क्या किया, खानदान में किसी ने हाफ बाजू नहीं पहने, मैंने पहले पहन लिए। एक बात बता रही हूँ, ये क्या है, अच्छाई है कोई? मैंने कहा नहीं भी गर्मी लगती है, शदीद गर्मी होती है, उधर यही तराशे जाते हैं ना। कपड़े थोड़े थे, छोटा था, इसलिए मैंने कहा हाफ बाजू बना लूं। हाफ बाजू बना के मैंने पहन लिए। अब खानदान वालों ने देखा कि इसने पहने तो कुछ नहीं कहा किसी ने, बस लोग और पहनना शुरू हो जाएंगे। जीन्स भी ऐसे चली, ट्राउजर भी ऐसे चले, पैंट्स भी ऐसे चली, टाइट्स भी ऐसे चली, देखा देखी नहीं चली ना। ये सब लिबास क्या है? उड़िया।
بے حیائی کے مرتکب ہیں یہ لباس. تو جس نے بھی اس کو دیکھ کر دوسرے نے پہنا تو ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ دگنا اثر. تو یہی بات اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے بہترین نمونہ ہو. تمہارے سٹیٹس میں اور عام عورت کے سٹیٹس میں فرق ہونا چاہیے. وہ فرق کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ تم بطور ماڈل ہو، آئیڈیل ہو. لوگوں نے آپ کو آئیڈیل بنا کے چلنا ہے کہ دیکھنا ہے تو نبی کی بیوی کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ازواج مطہرات کو دیکھو انہوں نے کیسے زندگی گزاری. تو یہ ساری باتیں دنیا میں رہتی دنیا تک ہونی ہیں. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش کرتے ہوئے انہیں بھی بتا دیا کہ آئندہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے. کیونکہ اب دیکھیں ان کے والدین کو بھی والد کو بھی یہ بات بری لگی تھی. حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ کا گلا گھونٹ دیا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حفصہ کا گلا گھونٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے نبی کو تکلیف دی ہے، اپنے خاوند کو تکلیف دی ہے، تم اپنے نبی کی شان کو بھی نہیں دیکھا. تو یہاں سے مراد یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نبی کے مقام کو بلند کیا اور ساتھ میں پھر نبی کی بیویوں کا بھی مقام بلند کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ تم بھی خیال رکھو جس طرح نبی کا مقام میں بلند کر رہا ہوں تمہارا مقام بھی ایسے ہی بلند ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے لیے بطور مثال ہونے چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثت وارث کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ وراثت کے وارث ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ علماء نبی کی وراثت کے حقدار ہیں. کیوں؟ نبی کے پاس کیا ہوتا تھا؟ دین، شریعت. ٹھیک ہے نا. اب شریعت کے وارث کون ہے؟ علماء. علماء شریعت کے وارث ہیں. اب علماء شریعت کے وارث ہوتے ہوتے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کیا کیا؟ مدینے میں سیاست بھی تو کی ہم نے پڑھا کیا نا. سیاست سارا حکمرانی کی ہے. حکمرانی کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں کیسے انہوں نے کیا. بھوک پیاس شدت سب کچھ کاٹا اور پھر اللہ نے سب کچھ نعمتوں میں بھی دیا. تو بطور حکمران بھی نبی کے وارث ہیں. اب علماء کو اور حکمران کو کس طرح چلنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر چلنا ہے. یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. عالم کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کی شریعت کو لے کر چلے اور حکمران کے اوپر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے وارد کر دی کہ وہ بھی نبی کی شریعت کو لے کر چلے گا. اب جب وہ دونوں چلیں گے، دونوں کو مقام دے دیا تو کیا ان کی بیویوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جیسے نبی کی بیویوں کا مقام ہے ویسے علماء کی بیویوں کو بھی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ میں حکمران کی بیوی ہوں تو میں برطانیہ کی جو ہے بہت زیادہ مسکمفرٹ ہے، برطانیہ کی بڑی معروف آئیڈیل شخصیت ہے، میں بھی اس کی طرح بن جاؤں. نہیں، اسے اس طرح سے نہیں بننا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھتے ہوئے علماء کی بیوی، علماء کی بیٹیاں، علماء کے گھر والے، حکمران کی بیوی، حکمران کی بیٹیاں، حکمران کے گھر والے لوگوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بطور نمونہ ہوتے ہیں. جب وہ خود بہک جائے، یہ بات تیسری بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ علماء کے بہکنے کا بہت زیادہ خطرناک نتیجے مرتب ہوتے ہیں. جب علماء خود بہک جائے، علماء کی بیویاں بہک جائے، پھر آگے معاشرہ خود سارا بہک جاتا ہے. کہتے ہیں عالم کے گھر میں بھی تو سب کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا، ہم ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عالم کی بیوی کو دیکھا تھا فلاں شادی پہ، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیسے تھی. یہ عالم ہے. عالم کے گھر میں بھی ٹی وی ہوتے ہیں، عالم کے گھر میں بھی سارا کچھ چلتا ہے. تو عالم کو بطور رول ماڈل بناتے ہوئے عام اس کو لائک کرتے ہوئے اسی طرح کرتی ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے علماء کو وارث بنایا، علماء کی بیویوں کو نبی کی بیویوں جیسا رہنے کا حکم دیا کہ اپنا لائف سٹائل سمپل رکھنا ہے. نان و نفقہ کا مطالبہ تمہوں نے بھی نہیں کرنا، نہ حکمران کی بیویوں نے نہ علماء کی بیویوں نے. انہوں نے بھی بالکل سمپل لائف سٹائل، سادہ. یہ بھی نہیں ہے کہ گندگی ہو، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی سے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ گھر گندا ہو، عورت کہے میرے کپڑے گندے ہوں، اب میں نے سمپل لائف گزارنی ہے تو یہی کچھ ہو. سمپل لائف میں اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے خاوند کے لیے سب کچھ گندا بنا دیا اور عوام کے لیے، معاشرے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا دی. بننا کس کے لیے تھا؟ سورنا کس کے لیے تھا؟ خاوند کے لیے. تو پیاز والے گندی اسمیل والے کپڑے گندے، صفائی کا خیال ہے؟ اب جس گندی حالت میں کھڑی ہے خاوند کے لیے ویسے ہی کھڑی ہے. تو یہ کیا اللہ رب العزت نے یہ چیز ایک عورت کو شایان شان نہیں دی کہ وہ خاوند کے لیے بھی اچھا لباس، یعنی جب لباس ہے موجود ہے. ہمارے کیا ہے؟ فنکشن پہ پہننے کے کپڑے الگ ہیں، شادیوں پہ جانے کے کپڑے الگ ہیں، گھر کے کام کرنے کے کپڑے الگ ہیں. کیا کسی عورت نے اپنے خاوند کے لیے بھی کپڑے الگ رکھے؟
हालांकि रखने चाहिए कि शाम को मेरा खावन आएगा कि मैं उसके लिए भी पहनूंगी, होना चाहिए ना। खावन के लिए बनाओ सिंगार है। कभी उसने कहा कि मैं पार्लर से तैयार होके खावन के लिए भी आ जाऊं? क्यों? शादियों के लिए तैयार होते हैं, क्यों? हाँ जी, ये वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हमें खावन के हकूक ना अदा करने पड़ जाए। हम हर मामले में क्या करते हैं? खावन के साथ ज्यादती कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि खावन को कौन समझाए। हम समझ जाए, खावन भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। हमारी ज्यादती क्या है? जल्दी जल्दी तार लो, कहीं ऐसा ना हो फिर और भी मामले आगे बढ़ जाएं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के लिए ही बनना सवरना सब कुछ रख दिया। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल लाइफस्टाइल में खावन का हक है कि खावन के लिए बनाओ सिंगार किया जाए। अब उसके लिए बनाओ सिंगार में वो सब कुछ नहीं लाया जाएगा जो एक दुकान बना दी जाए। हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, फिर भी पार्लर के ऊपर जाके तैयार होते हैं। घर में भी दुकानें हैं, मेकअप की दुकान सजी हुई है, लेकिन उसके बावजूद क्या है? पार्लर पे जाना है। तो वो पैसा उधर भी बर्बाद किया और पैसा उधर भी बर्बाद किया। तो ये स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल एक मुस्लिम मुआशरे की औरत का नहीं होता। मुस्लिम मुआशरे की औरत लोगों के लिए क्या है? बतौर नमूना। हम भी नमूना है लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं एक आम औरत हूं तो मैं भी नमूना हूं, अपने बच्चों के लिए नमूना हूं। सबसे बड़ी बात तो मैं नहीं, अपने बच्चों के लिए नमूना हूं। मैं अच्छी साफ सुथरी अपने खावन के लिए एहतमाम करने वाली, खावन का ख्याल रखने वाली होंगी, आगे मेरे बच्चे भी उसी तरीके से बनेंगे। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो आगे वो भी नहीं बनेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ उल्मा को दीन का वारिस बनाते हुए, हुक्मरानों को दीन का वारिस बनाते हुए, उनकी बीवियों को भी बरतानिया की खातून अव्वल बनने का हुक्म नहीं दे रहा, उनकी बीवियों को अज़वाज मुतहरात की तरह बनने संवरने का हुक्म दे रहा है कि उन्होंने कैसी लाइफस्टाइल गुजारी वैसे लाइफस्टाइल तुम भी गुजारो। कैसे गुजारी? 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जले, है हमारे अंदर इतना मादा। महीना खाना नहीं मिला, खजूर और पानी पे गुजारा हो रहा है, कर लेंगे ऐसा? ये लाइफस्टाइल हमने अपनाना है। मुस्लिम मुआशरे में रहते हुए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सब चीजें दे रहा है। और उस पर भी अगर उन्होंने महीने चूल्हे ना जलने पर जब माल गनीमत को देखते हुए नानो नफका का मुतालबा किया तो तब भी अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात। ना नबी को ये पसंद आई कि मेरी बीवियां आकर नानो नफका मांगने लग गई, घर की दुनिया मांगने लगी। मेरे घर में, नबी के घर में दुनिया आ जाएगी तो लोगों ने तो कहना नबी के घर में दुनिया थी, हम भी ले आए। तो घर क्या हो? जितना सादा, जितना छोटा घर होगा उतनी आसानियां हम सब के लिए ज्यादा होंगी। हमने बरतानिया की खातून अव्वल बनते हुए हमने कहा कि बड़े घर हो, बड़े घर के अंदर बड़े फर्नीचर हो, फर्नीचर के अंदर डेकोरेशन पीस हो और सजावटों के सामान हो, और फिर बताएं कि सारा दिन उनकी सफाई सुथराई, उनको संभालने, उनको मेंटेन करने में लगे रहेंगे। फिर कोई मेहमान आएगा, हाय हाय मेहमान कोई सियाफत की बजाय फिक्र क्या होगी कि मेरी कोई चीज खराब ना हो जाए। ये स्टेटस हमारा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इस स्टेटस से हमें निकाल रहा है कि जैसा भी घर हो, सिंपल हो, सादा हो। ये हमारे क्या है कि फलां के घर गए थे, उसके घर दीवारें कैसे थी, उसके घर शोकेस कैसे थे, उसके घर फलां चीजों में डेकोरेशन पीसेस कितने थे, दीवारें सजी कितनी चीजों से हुई थी। इतने डेकोरेशन पीस लोगों के घरों में पड़े होते हैं कि कोई बच्चे वाला मेहमान आ जाए तो बच्चा किसी चीज को छेड़ रहा हो तो सारी तवज्जो उनकी यही होगी कि किसी चीज को खराब ना कर, फिर आप ऐसी चीजें रखें ही ना। एक इससे क्या नुकसान है? आपके वक्त का नुकसान हो रहा है। जब भी आप सफाई करेंगे उनको साफ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी साफ करो, वो भी साफ करो, वो भी साफ करो, मेजों के ऊपर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, वो अलग सी चीजें हैं, उधर पड़ी हैं, हर जगह पर। फिर उसका दूसरा नुकसान क्या है? जितने भी डेकोरेशन पीसेस होते हैं उस पर लाजिम तस्वीरें भी साथ बनी होती है। अक्सर बुत बने होते हैं ना, हमने अपने घरों में बुत खाने बना लिए, फिर नमाजें कैसे होंगी, इबादतें कैसी होंगी, फरिश्ते कैसे आएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत घर को सिंपल घर, सादा घर, बिल्कुल सादा घर, जो जरूरत का सामान है वो तुम्हारे घर में होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सामान घर के अंदर नहीं होना चाहिए। सादा जिंदगी इसको कहते हैं। साफ सुथरा घर हो, छोटा हो, साफ सुथरा घर हो, साफ सुथरा किचन हो, साफ सुथरे खाने के मामलात हो, बर्तन हो, हर चीज हो। ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीजों में तुम सफाई या अच्छाई ना देखो, बल्कि वो देखो, वो चीज अपने घर में रखो जो टूट भी जाए तो आपको नुकसान, आपका दिल खराब ना। हम महंगे बर्तन लेकर रख देते हैं, फिर मेहमानों के आगे रख देते हैं। मुझे ये बताएं कि वो महंगा बर्तन आपसे भी तो टूट सकता है। अगर मेहमान से टूट गया तो क्या कहना है?
کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے، ان کے آگے آئندہ اس طرح کے برتن ہی نہیں رکھوں گی، ان کے بچے آتے ہیں توڑ جاتے ہیں، ان کے فلانا آتا ہے توڑ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ اسٹیٹس اپنانے کا حکم نہیں دے رہا. سادہ برتن لے آؤ جو ٹوٹتے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناک میں شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لائف سٹائل سادہ، یہ لائف سٹائل ہمیں نہیں دیتا. یہ امیروں کا لائف سٹائل جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، جنت میں لے جانے کا باعث نہیں ہے. سادہ لائف سٹائل. دیکھیں وہ برتن لو جو ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نیکسٹ آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہمیشہ. اور یہ چیز تو میرے سے بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو اگر آپ نے اچھے رکھنے بھی ہیں رکھیں، لیکن پر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے تو مائیں اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. سیدھی بات ہے، میرے جہیز کا تھا، میری بڑی کا تھا، میرے فلانے کا تھا. مجھے خود یاد ہے میری امی بعض کا ہم سے ٹوٹا تھا، ظاہر مائیں تھی تو ڈانٹتی تھی کہ میری جہیز کے برتن تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تم نے آج توڑ دیا. تو الحمدللہ پھر یہاں سے سبق سیکھا کہ یہ چیز تو ٹوٹنے کی تھی، میرے سے ٹوٹی ہے تو کسی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو جو چیز جس کا ٹائم ہے، اچھا کسی کی موت کا وقت ہے، اس کو کہے زندہ ہو جائے کر سکتے، تو وہ برتن اس کا وقت تھا ختم ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں. اور بچے کو یہ باور کرائیں گے کہ تم زیادہ قیمتی ہو، نہ کہ یہ برتن قیمتی ہیں. بچہ قیمتی ہے نا. اگر وہ برتن ٹوٹتے ہوئے بچے کو کوئی نقصان ہو جائے تو ہم بچے کا نہیں پوچھتے کہ بچے کو کیا ہوا، ہائے میرا فلانا برتن ٹوٹ گیا. بچہ کا کٹ لگ گیا، خون نکل آیا، وہ کیا ہے، یہ تو نکلتے رہتے ہیں، وہ نہیں ٹوٹتے رہتے، وہ بھی ٹوٹتے رہتے ہیں. جی تو باہر یعنی یہاں پہ میں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمپل لائف سٹائل. اللہ یہاں میں کیا دے رہا ہے؟ سمپل لائف سٹائل. کہ نبی کی بیویوں تم بھی سمپل لائف سٹائل رکھو، علماء کی بیویوں تم بھی سمپل لائف سٹائل رکھو، امت مسلمہ کی بیویوں تم بھی سمپل لائف سٹائل رکھو. اپنے آپ کو برطانیہ کی خاتون اول بنانے کی کوشش نہ کرو. ہاں بننا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ بنو، حضرت فاطمہ بنو، حضرت زینب بنو. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کے عورتوں کی سرداریں ہیں، جنت کے محل ان کو دیے گئے ہیں، ہم نے بھی وہی لینے ہیں. ویسے کریں گے تو وہ ملے گا. تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بدخلقی نہیں کرنی، اخلاق، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی. نماز بھی تو مشکل سے پڑھتے ہیں نا، عبادت تو مشکل سے ہی ہوتی ہے نا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اخلاق بھی ایک عبادت ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو ایک حدیث بتائی تھی نا جس کا مفہوم تھا کہ ایک عورت تھی جس نے عبادتوں میں نوافل کا بھی اہتمام کیا تھا، فرض بھی پڑھتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، صدقات بھی کرتی تھی، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بری تھی. اور دوسری عورت صرف فرض پڑھتی تھی لیکن ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھی تھی اور گھر والوں کے ساتھ بھی بدخلقی سے نہیں بلکہ اخلاق سے پیش آتی تھی. اللہ کے نبی کے سامنے دونوں عورتوں کا معاملہ رکھا گیا کہ دونوں میں سے کون اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت، کس کا طریقہ اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف فرض باتیں کرتی ہے لیکن لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتی ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، یہ عورت جنت میں جائے گی. آپ کے نوافل، آپ کے صدقات، آپ کے سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں آپ کی بدخلقی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی غلط چیز تھی جس کا ذکر حدیث میں بھی آ گیا اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کر دیا کہ یہ جو بدخلقی عورت ہے یہ کون ہے؟ فاحشہ عورت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دگنا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی سمپل لائف میں انشاءاللہ العزیز؟ جب سمپل لائف ہوگی فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کا یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سمپل لائف کا فائدہ کیا ہے. جب گھر میں ڈیکوریشن پیسز نہیں ہے، گھر میں ایکسٹرا سامان نہیں ہے، سمپل سادہ گھر ہے، پھر کیا ہوگا؟ ٹائم بچے گا. اور جب وہ ٹائم بچے گا تو مجھے یہ میں کیا کروں، پھر میں کیا کروں گی؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بتایا. پھر انشاءاللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فارغ ٹائم میں پھر ہمیں اللہ نے کیا کرنے کا حکم. جب ہم ان سارے خرافات میں لگے رہتے ہیں پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا، اور جب ٹائم نہیں بچتا تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ یعنی اللہ کو دگنا عذاب دینا اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو بھی دگنا عذاب دے. اللہ حساب و کتاب بھی صحیح رکھے گا، کس کو دگنا دینا ہے کس کو ایک دینا ہے، اللہ ساری باتوں سے باخبر ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم کہتے ہیں لکھ لو اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے.
اور یہاں پہ بھی میں ایک رسم کی بات کروں گی، کیونکہ ہم اس صورت کے اندر رسم و رواج بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے شادیوں کے اوپر رقوم لی جاتی ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے کہ لکھ لو، بھول جائے گا کس نے کتنا دیا تھا، کس نے کتنا دیا تھا، تاکہ اس کو اتنا دیا جائے. تو یہ ایک رسم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ قرض. اس نیت کے ساتھ نہ دے، بطور ہیلپ ان کو دیا کرے کہ اگر اس کی شادی ہے اس کو بطور ہیلپ دے آؤں، وہ نہیں دے گی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں سوچ رکھنی کہ میں اس کے گھر دے آئی ہوں وہ بھی مجھے اتنا دے گا، تو یہ ہو جاتا ہے قرض. اور قرض آپ کو پتا ہے کہ جنازہ بھی نہیں ہوتا. آپ لیں گے نا پھر نہ دیں. اگر آپ دیتے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اگر آپ دیں گے یا میں دوں گی تو یہ سوچ کر دے کہ ہم ان کے ساتھ صدقہ کر رہے ہیں. میں نے ان سے لینے والی نیت نہیں ہے میری. میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے حالات ہو رہے ہیں اور شادی کے مسائل ہیں تو میں ان کو دے رہی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ دوں کہ میں نے لینا نہیں ہے. ان کی مرضی، وہ جب دینا چاہیں دیں، وہ بھی خوشی سے کچھ آ کے کرنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے. اگر وہ نہیں دے جاتے تو میں یہ نہیں کہوں گی ہاں اپنی باری لے لیا تھا اور میری باری نہیں دیا تھا. یہ سوچ غلط ہے. اور یہ قرض کی صورت میں آپ کو پتا ہو کہ قرض معاف نہیں ہوتا اور نماز جنازہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ذہن سے نکال لیں. تو ہم لکھ رہے، میں بات یہاں سے کر رہی تھی کہ ہم لکھ کیوں لیتے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا، میرے لیے آسان ہے. مجھے کس کو دگنا عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا، میرے لیے سارے کام آسان ہے، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی فرما برداری کرے. یقنت نکلا ہے فرما برداری سے قنوت، یعنی اس کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ قنوت. یعنی اگر ہم کہتے ہیں تو قنوت کا مطلب ہوتا ہے، یعنی فاحشہ کا اپوزٹ لفظ قنوت بنے گا. جیسے الفاظ متضاد ہم لکھتے رہے ہیں نا، تو اپوزٹ فاحشہ کا کیا بنتا ہے؟ قنوت. ہم فاحشہ نہ بنے، ہم نے کیا بننا ہے؟ قنوت بننا ہے. فاحشہ کا اپوزٹ قنوت. فاحشہ کا مطلب بدخلقی کرنا، خاوند کی نافرمانی کرنا، خاوند کی مخالفت کرنا. اور قنوت کا مطلب کیا ہے؟ خاوند کی فرما برداری کرنا یا اللہ کی فرما برداری کرنا. یعنی قنوت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری. جہاں نافرمانی پر دگنا عذاب تھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما برداری پر اجر بھی بتا رہے ہیں کہ فرما برداری کرو گے تو کتنا اجر ملے گا. تو اب میں یہ کہوں گی کہ اگرچہ ہم کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو مقصد ہمارا اللہ سے جنت حاصل کرنا ہے، اجر لینا ہے، تو اگرچہ چھوٹے موٹے معاملات ہو بھی جاتے اور کوئی زندگی کے اندر ایشوز ہو بھی جاتے ہیں، ہم اسے جتنا سوچتے ہیں نا وہ اتنا بڑھتے ہیں. حقیقت ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میں سوچ رہی ہوں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا میرے دماغ میں. کیوں؟ کیونکہ سوچ جو رہی ہوں. شیطان ایک وقت میں ایک سوچ دے گا، دوسرے وقت میں دوسری سوچ دے گا، تیسرے وقت میں تیسری سوچ دے گا، اور وہ بات کچھ تھی نہیں، بات کتنی بنا دے گا؟ اتنی بڑی بنا دے گا. اگر میں اسے سوچوں گی نہیں، میں یہ سوچوں گی چھوڑو اس کو، اور میں کیا کروں گی؟ اللہ کی رضا کے لیے میں قنوت کر رہی ہوں، فرما برداری کر رہی ہوں، میں چھوڑو اس کو، معاملے کو، اس کو آگے نہ بڑھاؤ. شیطان تو کرتا ہی اس معاملے کو بڑھانے کے لیے. اگر میں ایسا کروں گی تو پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ قنوت کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر بھی مل جائے گا. تو یعنی یہ سوچ کر میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، اپنی زندگی کی ایک مثال دے کر، کہ میرے ساتھ اب کوئی بھی زیادتی کرتا ہے نا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نیکیاں کرنا کون سا آسان ہے آسان؟ روزہ رکھ رہے آسان ہے؟ نہیں ہے نا. اٹھتے ہیں، سحریاں کرتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، رات کو جا کے روزہ کھولتے ہیں، محنت ہے نا. تو میں کہتی ہوں کہ پھر اگر کسی نے کوئی زیادتی کر لی ہے، کوئی بات کر دی ہے، تو اسے بھی یہ سمجھ کے کہ یہ بھی میں ایک نیکی کر رہی ہوں، چھوڑو اس کو، قنوت کر لو، فرما برداری کر لو. وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اخلاق سے پیش آؤ، بدخلقی. اگر اس نے مجھے 2 لفظ کہے، میں نے بھی 2 لفظ کہہ دیے، بتائیں اس میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے؟ میں اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہی ہوں کہ اس نے زیادتی کی، حالانکہ میں بھی جواب دے آئی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ بھائی تھا، بہن تھی، کزن تھی، کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہوا ہے، میں کہتی ہوں میں کون سا کم تھی، اس نے ایک کیا، میں نے بھی 2 سنا دی. جب میں نے 2 سنا دیے تو بتائیں وہ گندی ہے تو میں تو ڈبل گندی ہوں. حقیقت یہ ہے نا. پھر تو میرے لیے کیا ہے؟ بدخلقی نہیں کرنی، جنت ہی نہیں ملنی. میرے لیے کیا کرنا ہے؟ قنوت، فرما برداری. کہ اللہ منع کر رہا ہے، اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے اخلاق کی گواہیاں دیں. آپ کو جنازہ پڑا ہوا، میت پڑی ہوئی، لوگ ہے بڑی اچھی عورت تھی. تو یہ باتیں انشاءاللہ یہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے. اور اسی کے لیے تو ہم اس دنیا میں آئے.
اپنے آپ کو ہم نے ایسا بنانا ہے۔ تو فاحشہ کا اپوزٹ قنوت ہے اور جس کا مطلب ہے فرما برداری۔ اب قنوت بن چکے ہیں، بننا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فرما برداری کریں، تو کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ جیسا انہوں نے کہہ دیا ویسے اپنی زندگی کو لے کر چلو، اپنے معاملات کو ویسے لے کر چلو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا روزہ رکھو رکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا بچوں کی خدمت کرو کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ گھر تمہارا ہے اس کی ذمہ داری تمہاری ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی اطاعت میں ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اور صالح عمل کرنے ہیں۔ صرف فرما برداری کر کے بیٹھ نہیں رہنا ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے، میں تو آپ کی بڑی فرما بردار ہوں، میں تو آپ کی بڑی فرما بردار ہوں، کام کچھ نہیں کرنا، منہ سے بار بار کہہ رہی ہوں میں تو آپ کی بڑی فرما بردار ہوں، میں تو آپ کی بڑی، میں آپ کے گھٹنے کے ساتھ جڑ کے بیٹھی ہوں، میں تو آپ کو بڑے چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت کرتی ہوں۔ امی نے کہہ دیا جاؤ فلاں کام کر کے، امی اس کو کہہ دینا میں تو آپ کے ساتھ جڑی بیٹھی ہوں، مجھے تو آپ سے محبت ہے نا، آپ کی اطاعت کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، میں آپ سے ہلتی بھی نہیں ہوں۔ تو وہ ماں کہے گی دفعہ ایسی اطاعت کے اوپر جو کام ہی نہیں کر رہی، خالی باتیں۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے خالی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی بات نہیں کرنی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، عمل بھی کرنے ہیں، کام بھی کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ گھروں میں بیٹھے رہتے تو یہ نیکی نہ کرتے جو آج اس محفل میں ہم کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس یہاں بیٹھنا، یہاں کے لیے چل کے آنا، یہاں سے چل کر جانا کتنا اجر کا باعث اللہ بناتا ہوگا اور کتنی نیکیاں ہمیں دے دیتا ہوگا۔ روزے کی حالت میں ہم پتہ نہیں اور کوئی نیکی اتنی نہ کر پاتے ہیں جتنی اللہ کو یہ نیکی پسند آتی ہو۔ نیند سے اٹھ کے آئے ہیں، انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اپنے گھر میں جا کر سوچتے بھی ہوں گے۔ کون کون سوچتا ہے گھر میں جا کے سبق کو کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے تو یہ باتیں ہونی بھی چاہیے، گھر جا کے بتاتی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سوچنا ہے، بتانا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم خود اس باتوں کو، اچھی باتوں کو بار بار سوچیں۔ نبی کی بیویوں نے ہاں جی، بس اللہ ہم سب کو آخرت کی طرف راغب کرے، اصل مقصد ہمارا یہی آخرت کی طلب ہے، اور اس کے لیے وتعمل صالحہ اور قنوت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قنوت کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی ضروری ہیں، ایک چیز ہے ایک نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، جیسے ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالحہ نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہیں عمل صالحہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرما برداری کر رہے ہیں، قنوت کر رہے ہیں اللہ کی اور نیک عمل نہیں ہے تو تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سیدھی سی بات کروں گی کہ کسی کی بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے تو کہتا ہے بیٹی بھی ہونا چاہیے بیٹا بھی ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے نا، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑی کے دو پہیے رکھتے ہوئے کیا کہا کہ گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، دو پہیوں کے بغیر نہیں چلتی، تو میاں بیوی کو کیا بنا دیا؟ گاڑی کے دو پہیے، ایک ہے ایک نہیں ہے تو تب بھی گاڑی مشکل سے چلتی ہے، وہ چاہے وہ مرد نہیں ہے تو عورت ہے تو مرد نہیں ہے، دونوں کی گاڑی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کر دیا، صرف اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، ہر رشتوں کو اللہ نے دو بنا دیے، یہاں تک کہ ایون کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نیک عمل بھی کرنے ہیں، ایمان بھی لانا ہے، قنوت کرنی ہے تو نیک عمل بھی کرنے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نمک اور مرچیاں دونوں ہوں گی تو کام بنے گا، ایک ہے ایک نہیں ہے تو کام بنا ہے، میاں ہے بیوی نہیں ہے، بیوی ہے میاں نہیں ہے، کام نہیں بنے گا، بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، کمی تو ہے نا، زندگی گزری ہے لیکن کمی تو ہے۔ تو ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مقام رکھا ہے، اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قنوت پہ اور عمل صالحہ کرنے پہ ہمیں کیا دیا ہے؟ یؤتیہا اجرہا مرتین، اسے ہم اس کا اجر دو بار دیں گے، یعنی دگنا اجر دیں گے۔ قنوت کرنے پر، عمل صالحہ کرنے پر اللہ اجر بھی دگنا دیں گے۔ کیسے دگنا اجر دیں گے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے سارے کے سارے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں۔ نبی کی بیویوں سے لے کر حکمران کی بیویاں، علماء کی بیویاں، عام عورت، ہر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟
नमूना है, बतौर गाइडलाइन है। अगर वो उसको देखकर दूसरा चलता है, दूसरा भी आपको देखकर नेकी करता है, तो फिर क्या हुआ, उसका अजर भी मिला, आपको अपना अजर भी मिला, दुगना अजर हो गया। तो इसके साथ साथ दुगना अजर अल्लाह ताला ने और मजीद क्या बताया कि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम दुनिया में नेकी करते हो तो दुनिया में भी अजर देता हूं उसका, और जन्नत में भी उसका अजर दूंगा। दुगना अजर हो गया ना, हमारी नेकियों का भी हमें अजर मिल रहा है दुनिया में। देख ले, अल्लाह ताला कहता है कि जो गुनाह करता है उसको गुनाह की सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है, जो नेकी करता है तो उसको दुनिया में भी अजर मिलता है और आखिरत में भी अजर मिलता है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि दुगना अजर उसके लिए होगा दो सूरतों में, एक वो खुद अमल करेगी, एक उसको देखकर लोग अमल करेंगे, तो दुगना अजर उसके लिए होगा। पता नहीं हमें देखकर कौन कितने अमल करना शुरू कर दे, तो हम दूसरों के लिए बतौर नमूना बने। ये ना कहें कि वो देखो फलां सुन भी लेती है, तर्जुमा भी पढ़ लेती है, सुन भी आती है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ भी तब्दीली नहीं है। तब्दीली आनी चाहिए, आप लोगों के लिए नमूना बने ताकि लोग दूसरे भी आकर सीखे। इल्म यही है, असल इल्म यही है जो आपके अंदर शऊर भी दे रहा है। देखिए ये बातें कि दुनिया की किसी किताब ने हमें नहीं सिखाई, जो बातें अल्लाह का कुरान हमें सिखा रहा है, ठीक है। तो हमने दूसरों के लिए मिशले राह बनना है। जब हम दूसरों के लिए मिशले राह बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए दुगना अजर लिख दिया जाता है। लोगों के लिए मिशले राह बनेंगे तो हमारे लिए दुगना अजर अल्लाह ताला ने लिख दिया। और उसके साथ साथ अल्लाह फिर मजीद क्या बता रहा है, वआतदना, और हमने तैयार की, हमने से मुराद अल्लाह कह रहा है कि मैंने तैयार की, क्या किया है, लहा, उनके लिए, रिज़्क़न करीमा, बाइज्जत रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तैयार कर दिया है। मुफस्सिरीन ने रिज़्क़ करीम से दुनिया का माल मुराद लिया है कि दुनिया में मसलन दो तरह का माल। नंबर एक, वो रिज़्क़ जो आपको जिल्लत के साथ मिलता है। जी नहीं, जिल्लत के साथ भी तो रिज़्क़ मिलता है। कोई बताएगा? मैं 2-3 दिनों से मुसलसल बता रही हूँ कि जिल्लत के साथ रिज़्क़ कौन सा मिल रहा है आजकल? राशन, लाइन बना के लंबी लाइन में रोजे के साथ खड़े होकर, किसी को मिला किसी को वो भी नहीं मिला, तो ये क्या है, जिल्लत वाला रिज़्क़, ठीक है ना। मुफस्सिरीन ने जो इसकी दो राय ली हैं उनमें से एक उसने कहा है कि दो तरह का माल होता है, एक वो रिज़्क़ होता है जो जिल्लत के साथ मिलता है, और दूसरा वो रिज़्क़ होता है जो बाइज्जत तरीके से मिलता है, ठीक है ना। बाइज्जत तरीके से कौन सा रिज़्क़ मिलता है हम पीछे पढ़ भी चुके हैं और मजीद भी इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि मदीने के अंदर भूख प्यास खाने की कमी सब कुछ था, कशकोल पकड़ा उन्होंने? नहीं पकड़ा। भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, रिज़्क़ इज्जत वाला लेने की कोशिश की, भिखारी नहीं बने। भिखारी बनने की सूरत में कौन सा रिज़्क़ मिलता है? जिल्लत वाला। ठोकरें भी खानी पड़ती हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोगों की लान तान भी सुननी पड़ती है, और फिर ये सब कुछ मिलता है, लेकिन वो खुश होकर है, हाय मैं तो 2 राशन मिल गए, 3 राशन मिल गए, आज तो हम बड़े खुश हैं। ये नहीं बताते कि जिल्लत कितनी उठानी पड़ी, बातें कितनी सुननी पड़ी। और फिर उस यही तक ही नहीं, जिस जिसको पता चलता है ये राशन ले आया, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं उसको, अवाम की भी कितनी बातें सुननी पड़ती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो बात कर रहा है कि जो फर्माबरदारी करता है, नेक अमल सालिया करता है, उसको तो बाइज्जत रिज़्क़ मिलता है, जिल्लत वाला रिज़्क़ उससे नहीं मिलता। वो इन लाइनों में नहीं खड़ा होगा, वो ये धक्के नहीं खाएगा, उसको अल्लाह बाइज्जत तरीके से घर में बैठे हुए रिज़्क़ देगा। आप देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह सारे तो राशन लेने के लिए नहीं निकले, सबको घर में भी तो रिज़्क़ मिल रहा है, बाइज्जत तरीके से मिल रहा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ कैसे मिला? जंग अहज़ाब के मौके पर माले गनीमत की सूरत में बनु कुरैज़ा से लड़ाई की तो औरतकुम अर्ज़ुहुम व दियारुहुम व अम्वालुहुम व अर्ज़न लम ततवा, कितनी नेमतों के पीछे हम जिक्र कल की आयत में पढ़ चुके हैं कि वारिस बना दिया तुम्हें मालों का, फलों का, रिज़्क़ का, जमीनों का, और वो जमीनें भी जहाँ तुमने अभी कदम भी नहीं रखा। तो बाइज्जत रिज़्क़ अल्लाह ने कहाँ से बताया? जिहाद की सूरत में बाइज्जत रिज़्क़ मिलेगा। हमारी इकॉनमी सही नहीं है, हमारी मईशत मजबूत नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अवाम को भिखारी बनाकर जिल्लत का रिज़्क़ तकसीम किया जा रहा है, खुद भी ऊपर से जिल्लत का रिज़्क़ लेके आते हैं और अवाम को भी जिल्लत का रिज़्क़ दे रहे हैं। अगर अवाम इस रिज़्क़ से अपने आप को निकालना चाहती है और बाइज्जत रिज़्क़ लेना चाहती है तो क्या करे? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत क्या है और नेक अमल क्या है? जिहाद।
अल्लाह जो कह रहा है कि मैं जिहाद के साथ तुम्हें रिस्क दूंगा, इज्जतें दूंगा, माल दूंगा, वो जमीनें भी दूंगा जिसके तुम अभी वारिस भी नहीं हो, तो जिहाद के साथ अल्लाह ताला फतूहात के साथ साथ बाइज्जत रिस्क भी देता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बाइज्जत रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम के तौर पर देता है। किनको देता है इनाम के तौर पर? कनूत इख्तियार करने वाले को और नेक और सालिया अमल करने वाले को। अब अगर हम जिहाद में ना भी जाएं, सारे लोग नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, तब भी अगर वो कनूत कर रहे हैं और अमले सालिया कर रहे हैं, रिस्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? घर में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिल रहा है, औकात से भी बढ़कर मिल रहा है। सच पूछे तो औकात से भी बढ़कर मिला है। हम इस लायक नहीं है, इतनी लेके तो हम करते ही नहीं है जितना रिस्क अल्लाह हमें दे देता है। और कहाँ से देता है, कैसे देता है, गुमान भी नहीं होता। कभी बैठे बैठे कहाँ से कुछ आ गया, कभी बैठे बैठे अल्लाह ने खामदों के जरिए दे दिया, भाइयों के जरिए दे दिया, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से अल्लाह दे देता। तो ये बाइज्जत रिस्क जो अल्लाह दे रहा है उसको लेने वाले बने, क्योंकि भिखारी बनकर और जिल्लत का रिस्क अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने अगर अल्लाह को वो पसंद होता तो अल्लाह यहाँ पे उस रिस्क का जिक्र करता। अल्लाह ने कहा रिस्कन करीमा, करीम इज्जत रिस्क, बाइज्जत रिस्क, इज्जत वाली रोटी खाना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये अल्लाह उन्हीं को देता है जो अल्लाह की फरमाबरदारी और अताअत में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सूद की किस्म का कारोबार करोगे, बैलों की दुम्में पकड़कर खेती बाड़ियां करोगे, जिहाद को तर्क कर दोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर जिल्लतें मुसल्लत करेगा। ये बहुत लंबी हदीस है, इसको मैंने शॉर्ट करके आपके सामने बयान की है। तो मकसद इसमें क्या है? सबसे पहली चीज इसमें क्या बताई जा रही है? जब तुम सूद की कारोबार करोगे, देख ले जगह जगह पर सूद का कारोबार चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है? बैलों की दुम्में पकड़कर खेती बाड़ियां करोगे। इससे मुराद ये है कि कारोबार जो हम आज कर रहे हैं ना, ये असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे नहीं करवाना चाहता। मैंने आपको कल उस दिन भी बताया कि गैर मुल्कों में काफिर जो बैठा है वो आराम से बैठा है और अप्लाई कर देता है कि मेरी फैक्ट्री में इतने मुलाजिम की जरूरत है, और हमारे मुसलमान भाग भाग कर उनकी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? दुबई जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, मस्कत जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, यमन जा रहे हैं, तो वहां पे वहां नौकरी है, वहां क्या है, वहां मुलाजमत है, वहां ये है। अल्लाह हमसे ये नहीं करवाना चाह रहा। अल्लाह कह रहा है बैलों की दुम्में पकड़कर तुम खेती बाड़ियां ना करो। जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे तो जिल्लत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। आज हमारे ऊपर ये जिल्लत का रिस्क और ये जिल्लत के दरवाजे क्यों खुल चुके हैं? क्योंकि हमारी हुकूमत ना खुद जिहाद के लिए जहन बनाती है, ना ही वो कहती है कि जिहाद फर्ज है। चाहे कश्मीर में मुसलमान मर जाएं, चाहे फलस्तीन में मुसलमान मर जाएं, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर आकर हमले शुरू कर दें, वो कहते हैं हमारे ऊपर जिहाद फर्ज नहीं है। बिला शक फर्ज ऐन नहीं है, फर्ज कफाया है, लेकिन कोई तो निकले, कोई भी नहीं निकलने के लिए तैयार। मैंने जनाजे की मिसाल दी थी ना कि जनाजा एक पढ़ ले तो सबकी तरफ से हो जाता है, तो क्या सब पढ़ने नहीं जाते? जाते हैं ना फिर भी। तो ये भी सबको करना है। और इस हदीस से पता चलता है कि जिल्लतें ऐसे ही अल्लाह मुसल्लत कर देता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एक और बात समझाना चाहता है, वो ये कि बाइज्जत रिस्क कैसे मिलेगा। उसके लिए हमें अपने कौम की ट्रेनिंग करनी होगी। कैसे ट्रेनिंग, कैसी तरबियत? जैसे नबी ने अपने सहाबा की पत्थर बांध कर की ट्रेनिंग, तरबियत की ना कि अगर खाना नहीं है तो पत्थर बांध लो, लेकिन किसी के आगे दस्ते दराज ना हो, किसी के आगे सवाल ना करो। खंडक खोद रहे, इतनी मुश्किल काम कर रहे हैं, कुदालें पकड़ी हुई हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, खाने को पेट अंदर के धंस गए हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, पत्थर बांधकर फिर भी कुदालें पकड़ी हुई हैं। किसी के घर जाकर नहीं दरवाजा खटकाया हमें खाना दे दो, कुफार के पास नहीं है कि हमें खाना दे दो, किसी को नहीं कहा। अल्लाह कहता है फिर मैंने उनको बाइज्जत रिस्क कैसे दिया? जब उन्होंने किसी के आगे हाथ कशकोल नहीं फैलाया तो फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग हो गई, उन्होंने अपनी नबी ने अपनी कौम को तैयार कर लिया, उसकी ट्रेनिंग हो गई, तरबियत हो गई, तो फिर मैंने उन्हें कैसर खुसरा के कंगन भी दे दी, फिर मैंने उन्हें महलात भी दे दिए, फिर मैंने उन्हें यमन भी फतह करवा दिया, शाम भी फतह करवा दिया, मक्का भी फतह करवा दिया, रोम भी फतह करा दिया और यमान भी फतह हो गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी थी, तरबियत हो चुकी थी। आज अगर नहीं भी है तो कौन को कहें कि रोजा रख के इतना खाओ जितना है। आप देखें कि घरों में कितने दस्तरखान सज रहे हैं।
اللہ نے روزے رکھنے کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اتنے لمبے لمبے دسترخوان سجاؤ گے تو تبھی روزہ کھلے گا، ایسے نہیں کھلے گا۔ عبادت کا سارا ٹائم مس کر لو، اپنی دین کی تربیت، اپنی تربیت روزہ رکھ کے نیک اور صالح عمل جو کرنے تھے وہ ختم، سب کچھ صبح سے لے کر شام تک، تب بھی کچن میں گھسے رہو، کیا فائدہ ہے ایسی تربیت کا؟ یہ تربیت نہیں ہے، یہ کشکول والی تربیت چھوڑ دے کہ مانگ مانگ کر کھا لو، ادھر سے بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو، اور لوگوں کو بھی مانگنا چھڑوا دو۔ اگر کسی کو نیکی کرنی بھی ہے تو خاموشی سے کسی کے گھر جا کر دیا۔ اپنا ٹائم ہم نے بچا کر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے۔ یہ پکوڑے پھر بھی کھائے جا سکتے ہیں، یہ سموسے پھر بھی بن کے کھائے جا سکتے ہیں، یہ لمبی لمبی ڈشیں جو تیار کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طرح کی سوچوں میں ہمیں ڈالا ہی نہیں کہ یہ روزہ کی چیزوں کا نام نہیں ہے، مل جائیں گی تو کھا لیں گے، نہیں ملی تو بنانی نہیں ہے۔ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا۔ عصر کی نماز کر کے لوگ اذکار نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، بھی کیا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کچن کے اندر لگ جانا اور وہ مغرب تک اذان تک کچن کے اندر بیٹھے رہنا، یہ کوئی روزے کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ روزے کی افطاری کے دوران میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، بیٹھ کے دعائیں مانگو، اذکار کرو، قرآن پڑھو، تھوڑا مختصر کھانا تیار کر کے اپنے آگے رکھو۔ وہ لمبی ڈشیں، آپ سسم تو ایک وقت میں ایک دسترخوان پہ 2 کھانے پسند نہیں کرتے تھے، نبی کا اسوہ ہے نا، لیکن ہمارے دسترخوان پہ پھر بھی آپ دیکھ لیں، کھجور ایک چیز پڑی ہے، شربت دوسری چیز پڑی ہے، فروٹ بھی پڑا ہے، کوئی سموسے پکوڑے اور چیز بھی پڑی ہے، یہ سب کچھ کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں کھانا بھی ہو، چاول بھی ہو اور دوسری چیزیں بھی ہوں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سمپل لائف سٹائل تو نہیں ہے نا؟ بتائیے سمپل لائف سٹائل اسے بولیں گے؟ نہیں، سمپل لائف سٹائل میں کیا ہے؟ سادگی۔ سادگی میں کھانا بناؤ اور چپ کر کے کھاؤ اور اپنی عبادت کی طرف توجہ لگاؤ، خود بھی کرو، بچوں سے بھی کرو، اپنے گھر والوں سے بھی کرو، سب کو عبادت میں مشغول کرو۔ اگر صدقہ کرنا بھی ہے تو خاموشی سے کسی کے گھر میں جا کر دے آؤ، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم کہیں کہ میں نے فلاں کی افطاری کرانی ہے، ثواب ہے، فلاں کی کرانی ہے افطاری، ثواب ہے، ثواب ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز لے کر دے دو تب بھی تو ثواب ہے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں 2-4 گھنٹے اپنے اوپر ضائع کر کے محنت کر کے، ٹھیک ہے اس میں بھی مجھے اجر مل جائے گا، لیکن سمپل لائف سٹائل نہیں ہے یہ، نبی کے اسوے سے نہیں ملتی یہ چیز کہ گھروں میں روزے کے موقع پر دعا مانگنے کی بجائے، عبادت کرنے کی بجائے یہ لمبی لمبی پلاننگ کی جا رہی ہو، ایسا حصہ نبی کے طریقے سے نہیں ملتا۔ آپ سسم کے دسترخوان پہ کبھی 2 کھانے اکٹھے ہو جاتے تو آپ سسم ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ہم فلاں بچے نے کہا آج یہ ہو، فلاں بچے نے کہا آج یہ ہو، تو سارے 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کی چیز موجود ہے دسترخوان نہیں، بلکہ کیا مینج کرنا ہے؟ 4 بچے ہیں، چاروں کی فرمائشیں ہیں، بیٹا آج آپ کی فرمائش پر چیز بنے گی ایک، کل دوسرے بچے کی فرمائش پہ چیز بنے گی، پرسوں نہ خود ہی تھکے نہ دوسروں کو تھکائے، نہ دوسروں کے معاملات خراب کرے نہ اپنے کرے۔ بچوں کو پتا ہو کہ روزانہ ہر چیز نہیں کھائی جاتی، ہر ایک کی فرمائش ایک دن پوری کر کے اگلے دن پھر 4 دن کے بعد پھر اس کی فرمائش پہ آ جائے، یعنی زندگی کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلے، سادہ زندگی لے کے چلے، انشاءاللہ اس سادہ زندگی میں کیا ہوگا؟ آپ اور میرا ہی فائدہ۔ اور پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی گلاس میں، ایک ہی برتن میں سب نے نہیں کھانا پینا، سارے الگ الگ یوز کریں گے، پھر عورت تھکے گی، برتنوں کا ڈھیر دیکھ کے اس کی جان جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر گھر کے اندر گندگی پھیلی ہے تو اس سے جان جائے گی، تو اکٹھا دسترخوان لگا کے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو گھر بھی صاف رہے گا۔ سارے معاملات ہم نے خود سمپل لائف کو لیا، دسترخوان لگا کے کھانا کھائیں، کیونکہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ گھروں میں بڑی بڑی کرسیاں اور میز رکھ کے کہنا کہ ڈائننگ ٹیبل بن گئی اور اس پہ بیٹھ کے بچوں نے کھانا کھانا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، یہ نبی کا اسوہ نہیں۔ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ نیچے دسترخوان لگاؤ اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بیڈ کے اوپر، صوفوں کے اوپر، ٹیبلوں کے اوپر، میزوں کے اوپر، بیڈ کے کونوں کے اوپر، بچہ جہاں لیز پاپڑ چیزیں بیٹھ کے کھائے، کوئی گھر میں روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، گھر میں ٹینشنوں کا باعث بن رہے ہیں۔ سادہ زندگی، بچہ کچھ کھانا نہیں ہے، پتہ ریپر کہاں ڈالنا ہے، بیڈ کے نیچے نہیں، کونوں میں نہیں، جگہ جگہ پہ گھسا کے نہیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ بیڈوں کے اندر بھی گھسا کے رکھ دیتے ہیں، جہاں کھایا وہیں پہ چھوڑ دی، تربیت نہیں کی، ٹریننگ نہیں کی۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے باعزت رزق کے لیے ٹریننگ اور تربیت ضروری ہے۔ اپنی قوم کی تربیت کرے، کھانا ملا ہے کھا لے، نہیں ملا تو شکر پڑے، پھر بھی جو مل گیا اس کو کھا لے، جو نہیں بھی ملا تو اس پہ بھی شکر کرے، کیونکہ شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اور بھی زیادہ دے گا۔ ناشکری کرنے پہ کیا ہوگا؟ جو دیا وہ بھی
لے لے گا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کا لائف سٹائل میں نے آپ کو بتا دیا ہے بقدر کیا ہو کفایت شعری. یعنی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے گھر کا سٹائل بالکل سادہ ہو اور بقدر کفایت ہو. جو چیز ضرورت کی ہے وہ لے آئے, جو چیز ضرورت کی نہیں ہے تو اس کو گھر میں جگہ نہ دیں. اس کو اگر گھر میں جگہ دیں گے خود ہی پریشان ہوں گے. اب یہ ڈرائنگ صوفے صاف کرنے ہیں, یہ ڈیکوریشن پیس صاف نہیں کیا, یہ فلان چیز صاف نہیں کی, یہ فلان ڈسٹنگ نہیں کی, ٹینشن. سادہ لائف سٹائل, بقدر ضرورت چیزیں. آپ سسن کے گھر میں کیا تھا؟ ایک پیالہ تھا, ایک کھجور کے چھالوں کا بنا ہوا تکیہ تھا, چٹائی تھی جس پہ سوتے تھے. ایک مہمان کے لیے, یعنی اپنے بستر کے بعد ایک بستر ایکسٹرا رکھنے کی اجازت ہے, وہ بھی صرف ایک مہمان کے لیے. اگر زیادہ مہمان آتے تھے تو کیا کرتے تھے اس وقت؟ کیا ہے, لوگوں سے لے کے ہمسایوں کے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو ملے گی وہاں سے چیز. آج مجھے ضرورت پڑی ہے مجھے وہ ہمسایہ دے گا, کل اس ہمسایہ کو ضرورت پڑی ہے اس کو دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت معمول اس بارے میں نازل کر دی. تو یہ چیز ہمارے گھروں میں ہم کہیں کہ میرے 10 مہمان آتے ہیں, مجھے 10 بستر چاہیے, 10 بستر کے لیے 10 جگہ چاہیے, 10 پیٹیاں چاہیے, پھر پیٹیاں اتنی بڑی بڑی ہیں, پھر الماریاں بڑی بڑی ہیں, پھر جگہ بڑی پڑی ہیں. نہیں بھائی, اگر ضرورت کے جائے کوئی چیز ضرورت کر کے کسی سے مانگ لے, مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. مانگ لیا استعمال کرے, ان کو واپس کر دے. یہ بھی نہیں ہے کہ مانگنے کے بعد اپنے گھروں میں سجا کے کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں, جب وہ خود مانگیں گے تو پھر دیں گے, یہ بھی غلط ہے. تو یہ لائف سٹائل سادہ انشاءاللہ رکھیں گے اور بقدر رزق کو بقدر کفایت کمائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ آج جو ملتا ہے کماتے رہو, ابھی 1 گھنٹہ اور بیٹھ جاتے ہیں اور رزق آ جائے گا, میری ضرورت سے بھی زیادہ مجھے مل گیا پھر بھی میرے مرد بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے. نہیں, بقدر کفایت کماؤ اور گھر آ جاؤ. اور گھر آ کے کیا کرنا ہے؟ پھر عبادت میں مشغول ہونا. پھر وہی یتیم والا معاملہ جو میں نے دروس میں کافی دفعہ آپ کو سنایا, بیوی سے کہتا ہے لسٹ بنا کے دو جو ضرورت ہے. جب اس کی لسٹ کے مطابق اس کی کمائی ہو جاتی, دکان بند کرتا اور دعا کیا کرتا تھا اللہ سے, اللہ یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو جلدی پورا کر تاکہ میں تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤں. بقدر کفایت رزق کمائیں. زیادہ کمائیں گے زیادہ کا لالچ انسان کو حریص بنا دے گا اور پھر ٹینشنیں بڑھیں گی. اور اللہ رب العزت نے وہی بقدر کفایت رزق کمائیں, اسی کو باعزت طریقے سے کھائیں اور اسی کے اوپر زندگی کو مینٹین کریں. انشاءاللہ آپ کی اور ہماری زندگی کا سادہ انداز اللہ چاہتا ہے اور اسی کو اللہ پسند کرتا ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. پھر نبی کی بیویوں سے مخاطب ہیں اور عام عورتیں بھی اس میں, ان کے لیے بھی ویسا ہی حکم ہے. اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو. اس کی میں ڈیفینیشن آپ کو کر چکی ہوں کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو. یعنی تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کی عام عورتوں سے مختلف ہو. کیوں؟ تم معزز خواتین میں. نبی کا مقام بلند ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بڑا ہے, وہ تمہارا تایا لگتا ہے, اس کا مقام بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ دادا لگتا ہے, وہ نانا لگتا ہے, اس کا مقام بچے کے ذہن میں بڑا بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم معزز خاتونیں ہو, معزز عورتیں ہو, معاشرے کے سامنے بطور مائیں ہو, تو تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ مقام اونچا ہے. تم خاتم النبیین کی بیوی ہو. صرف یہ بھی نہیں کہا کہ تم مائیں ہو, بلکہ تم کیا ہو؟ ایسی نبی کی بیوی ہو جو اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی کی شان بھی بتا دی, خاتم النبیین کی بات بھی کر دی کہ اس کی بیوی ہو. تمہیں اپنی قدر و منزلت کا خود پاس رکھنا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے خاوند کس سٹیٹس کے ہیں اور آپ اپنا سٹیٹس ویسا بنائیں. ہم اپنے سٹیٹس کو گرانے کی کوشش نہ کریں کہ اگر میرا خاوند جیسا سٹیٹس کا ہے, نیکوکار ہے, تو میں بھی نیکوکار بنوں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی قدر و منزلت خود دیکھو کہ تمہاری قدر و منزلت کیا ہے. اپنے مقام کی حفاظت تم اس صورت میں کر سکتی ہو کہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ کہ جب تمہیں کسی کے ساتھ, اجنبی کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے تو اس کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی مرض ہو اور اس مرض کی وجہ سے وہ تمہارے لیے کوئی روگ لے بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پردے کا حکم ہے. کیوں تھا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں تمہارے حوالے سے کوئی بات نہ آ جائے کہ یہ خوبصورت ہے, میری بیوی ہوتی
اس لیے پردے کا حکم رکھ دیا. حالانکہ مائیں تھی, مائیں سے پردہ نہیں تھا, لیکن یہاں پردہ کا حکم اس لیے دیا کہ کہیں کسی کے دل میں روگ نہ پڑ جائے. اور اب دوسری بات کیا کی جا رہی ہے کہ لہجہ نرم اختیار نہ کرو. دروازے پہ کوئی آیا ہے, دروازہ بجا ہے, کون ہے, پیارا پیارا میٹھا میٹھا بول کے پوچھنا, یہ تقویٰ نہیں ہے. سخت انداز, کھڑا انداز, تاکہ باہر والے کے دل میں کوئی بات نہ آئے کہ اس گھر میں تو شیریں والی عورت رہتی ہے, بڑی میٹھا اس کا انداز ہے. نہیں, کون سختی سے پوچھے. فون آیا ہے اجنبی کا, کسی اجنبی کی کال آئی ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے بیلنس تو اس کو کٹ رہا ہے, میں 2 باتیں کر لوں گی تو کیا ہوا. نہیں, نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا. آج وہ رونگ نمبر کے اوپر ایک بات کرے گا, کل دیکھے گا کہ اس نے تو میں سے ایک بات کی, پھر اگلے دن 2 باتیں کرے گا, پھر 4 کرے گا, پھر 6 کرے گا. ایسے ہی تو لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. لڑکیوں کو چکنی چیری باتوں میں لگا کر بعد میں کہنا میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا. تم نے سوچا ہی کیا میں تم سے محبت کروں گا, میں تو تم سے وقت گزاری کر رہا تھا, ٹائم پاس تھا میرا. اور لڑکی پاگل ٹائم پاس کی وجہ کیا کرتی ہے, روگ لگا بیٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ مرد روگ لگائے نہ کوئی عورت روگ لگائے. نرم لہجے میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی. لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ جن سے ان کے دلوں میں فسق و فجور کی بیماری ہو. فسق و فجور کہتے ہیں محبت, پیار, عشق, مشوقیاں, کہ اس کے دل میں ایسی کوئی بیماری ہو, روگ ہو. آئے بھائی یہ تو بڑی پیاری بولتی ہے, تو دیکھنے میں کیسے ہوگی, آتا ہے نا ایسے, اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہ روگ ہے. یہ باتیں سوچنا فسق و فجور کی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسا انداز اختیار نہ کرو, اور نہ ہی کسی دکاندار کے پاس بیٹھ کر اس انداز میں بات کرو, بھائی نہیں ہو آپ, میرے لیے کتنے کی دو گے چیز. شیریں انداز, میٹھا انداز. آپ 100-200 کم کروا کر اپنے ایمان کا نقصان کر کے آ جائیں, کوئی فائدہ نہیں. بہتر ہے آپ اس جگہ پر جائیں جہاں ایک دام سے چیزیں ملتی ہیں, نہ آپ کو بحث کرنی پڑے نہ دوسروں کو کرنی پڑے. پتہ ہے ان کا فکس ریٹ لکھا ہوتا ہے بعض دکانوں پہ کہ فکس پرائز ہے, اس کے بعد نہ میں بول سکتی ہوں نہ اس نے بولنا. بائی بائی کر کے اس کو محبتوں کے ساتھ, آپ نے مجھے پہچانا ہے, میں فلاں جگہ سے آئی ہوں, میں آپ کی گاہک ہوں. آپ مقصد کیا ہوتا ہے, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے یاد کرا کے کہ یہ میرے ساتھ کوئی لیس کر دے گا, اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی عورت ہے جو چکنی چیری باتیں کرتی ہے, اور میں اگر اسے 200 کی چیز بتاتا ہوں تو یہ 100 میں لے جاتی ہے, تو وہ آئندہ آپ کو 200 کی بجائے 300 کی بتائے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو کم کرواتی ہے, اور کتنا کم کرواتی ہے اسی انداز سے وہ بھی ریٹ بڑھا کے آپ کو بتائے. ایسے ایک مرد کہتا ہے کہ میں شاپ پہ گیا سوٹ لینے کے لیے, میں نے سوٹ لیا تو مجھے 1500 کا اس نے دیا, تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت آئی تو اسے کہتا ہے کہ 8000 کا سوٹ ہے. وہی سوٹ 8000 کا ہے. عمرہ حیران ہو کے بیٹھا رہا کہ جب تک یہ خرید کر نہیں جاتی, اس سے پوچھتا نہیں تو میں پوچھ کے جاؤں گا مسئلہ کیا ہے. جب وہ لے کے چلی گئی اور لینے کے بعد اس نے 3-4 ہزار کا لیا, اور تک یاد تھے نا. اور پھر جب اس نے اس سے پوچھا, اس نے کہا تم نے تو میرے سے بحث نہیں کرنی تھی, یہ عورتیں بحث کرتی, اور یہ بحث اللہ منع کر رہا کہ تم اپنے مقام کا خود عورت ہو, عورت بنو, عورت بن کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. بھائی نہیں ہے, اتنے کی چیز دے دو, اتنے کی کر لو. نہیں, آپ اپنا سٹیٹس, اپنا مقام قائم رکھیں. ان جگہ سے چیزیں لیں جہاں سے فکس پرائز ہے, یا جو آپ کے جاننے والے ہیں, جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی ہیرا پھیری والا معاملہ نہیں کریں گے. خاموشی سے چیز لیں اور واپس آ جائے. اور اگر کوئی نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ اپنا کس دکان کے پاس معیار بنائیں, انہیں پتا ہو کہ یہ عورت بحث و مباحثہ نہیں کرتی. ہم لیتے ہیں اکثر چیزیں تو جاتے ہیں, بھائی آپ کو پتا ہے ہم نے کوئی آپ سے بحث مباحثہ نہیں کرنا, جو آپ کر سکتے ہیں لیس آپ کر دیں, اور خاموشی سے مہمان سامان پکڑائیں اور اپنے پیسے. اور اب وہ جاتے ہیں نا تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بحث نہیں کرنی. وہ کہتا ہے آپ کے لیے ہم نے سارا حساب صحیح سے لگا دیا, یہ لے سامان اور لے جائیں. چاہے وہ زیادہ بھی لیں گے, کتنا کھا لیں گے ہم سے لے کے, کچھ بھی نہیں. تو یہ بحث مباحثے اللہ منع کر رہا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ نہ آئے, کسی کے دل میں کوئی فسق و فجور نہ ہو, وہ تمہارے بارے میں غلط شبہ کرنے لگیں, تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگیں. وہ عورت آتی ہے, دل لگتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے, دل کرتا ہے وہ بار بار ہماری دکان پہ آیا کرے. ایسی باتیں کیا ہیں, گندی ہے نا, گندی باتیں ہیں نا یہ. تو یہ باتیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ضرورت کے مطابق بات کرو, اور بات کرتے ہوئے نرم لہجہ
نہ اپناؤ. اور یہ بات، یہ کتاب اگرچہ امہات المومنین کو ہے، لیکن حکم ہر عام مسلمان عورت کے لیے ہے کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ بات کہو جو اچھی ہو، یعنی مناسب بات کرو. اچھی سے مراد یہی ہے کہ مناسب بات کرو، جو انداز ہے یعنی جو مقصد ہے بات کرنے کا. کزن سے بات کر رہے ہو تو ایک لمٹ میں بات کرو، اس سے جو بات کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو اس سے سائڈ کرو. یہ کیا کہ اس سے اس طرح کی باتیں کروں گی تو مزہ آئے گا، اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. اچھی بات کو، جو بات مطلب کی ہے، اچھی سے مراد یہاں پر یہی میں بات کہوں گی کہ جو بات مطلب کی ہے کرو، اور اس کے بعد اپنا اپنا راستہ ماپو. اللہ کو پسند نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اب اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دیا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھر سے باہر نہیں نکلنا. عورت کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ گھر. میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ امی ابو کا گھر ہے، یہ بہن بھائی کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، اب یہ خاوند کا گھر ہے، پھر خاوند نہیں ہے تو یہ بچوں کا گھر ہے. عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے. اصل گھر ہی عورت سے ہے. جس گھر میں عورت نہیں ہے وہ گھر ہی نہیں. جا کر دیکھ لے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. جس گھر میں عورت نہیں ہے آپ دیکھ لے گھر کیسے بکھرا پڑا ہے، گندا کیسے ہے. مرد بہت کوشش کر لے بنا نہیں سکتا کیونکہ وہ گھر مرد کا نہیں ہے. مرد تو چند ٹائم کے لیے آتا گزارتا اور چلا جاتا. اب سارا دن کس نے بیٹھنا؟ میں اکثر ایسے علاقے میں ایک جگہ جاتی ہوں جہاں کی عورتیں ہمیشہ دن رات گرمیوں میں اے سیوں میں رہنے والی ہیں، تو میں ان کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے مرد دکانوں پہ اے سی لگائے یا نہ لگائے، تمہیں تو انہوں نے اے سی لگا دی، تم دن رات 24 گھنٹے اے سی چلا کے بیٹھے ہو، مزے سے بیٹھو، گھر میں ٹکی ہو، گھر میں بیٹھے ہو، اور مرد باہر کمانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کر. اللہ نے تمہیں کتنا پیارا گھر دیا. اور یہ گھر، اللہ اب یہاں پہ گھر کا ذکر کے ساتھ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ عورت کا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تم گھروں میں رہو، تمہارے لیے گھر بنائے گئے ہیں، مرد کے لیے نہیں بنائے گئے. مرد نے تو آ کے سونا اور سو کے پھر اٹھ کے چلا جانا. عورت کے لیے پردہ ہے نا. مرد تو باہر کرسی ڈال کے بھی بیٹھ سکتا ہے، مرد تو باہر چارپائی ڈال کے بھی سو سکتا ہے، گھر سے باہر سو سکتا ہے نا. اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. اس کی عزت کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے پردے کا نہیں. عورت کے لیے ضروری ہے نا گھر. چار دیواری عورت کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا. ضرورت ہے تو نکلو ورنہ نہ نکلو. اب ضرورت ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگھار کر کے زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح تم اپنے آپ کو گھر سے باہر لے کر نہ چلو. تبرج کہتے ہیں بناؤ سنگھار کو. گھر سے باہر نکلتے ہوئے کتنا بناؤ سنگھار ہوتا ہے. بازار جا رہے ہیں تب بھی ہوتا ہے. لگانے والے پرفیومیں تک لگا کے جاتے ہیں. کیا ہے کہ ہمارے سے گندی بو نہ آئے. جتنے مرد خوشبو سونگیں گے اتنے مردوں کے ساتھ زنا کر کے گھر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تبرج نہیں کرنا. تبرج کرنا کس کا کام ہے؟ یہاں پہ دیکھیں زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم سادہ عورتیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، خالہ جی بیٹھی ہیں، یہ بڑی عورتیں ہیں میرے سے بڑی عمر کی، اگر ان کے دور میں چلے جائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ بناؤ سنگھار کر کے ناچنے والی عورت کو کیا کہا جاتا تھا؟ گندی عورت کہا جاتا تھا. وہ بناؤ سنگھار کر کے آتی تھی نا، وہ اڑیا کپڑے پہن کے آتی تھی نا، چست لباس پہن کے آتی تھی. ہم اسے کیا کہتے تھے؟ گندی عورت ہے، طوائفہ ہے، ناچنے والی ہے. آج میرے گھر کی بیٹی بہو ویسے بن کے میں کہوں خوبصورت لگ رہی ہو. تبرج میں نے آپ کو پہلے بتایا بناؤ سنگھار صرف خاوند کے لیے. اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں سمپل کریں. اتنا بھی نہ تھوپ دیں کہ آپ اپنی شکل سے بھی لگے نہ کہ وہ آپ نہیں ہے. بس ہلکا سا لائٹ سا بالکل سمپل سا میک اپ ہو جو آپ کو ضرورت کے تحت ضرورت ہے تو آپ کریں. لیکن اتنا تبرج اختیار کرنا، اتنا بناؤ سنگھار کرنا کہ آپ طوائفہ لگیں، تو پھر آپ میں اور طوائفہ میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو گندی عورت تھی، پھر آپ کون ہے؟ اس سے بھی گندی، کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ دین کو سمجھنے والے ہیں. آپ کو زیب دیتی ہے ایسی چیزیں. کھلے بال کر لینا، اپنے آپ کو ننگے منہ لے کے کھڑے ہو جانا، دوپٹے گلوں میں ہیں، چیسٹ سینے نکلے ہوئے ہیں، قمیضیں تنگ ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، اور عجیب قسم کے لباس پہن کر آپ فنکشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں کہ میں تو بڑی خوبصورت
लग रही हूं। तो ये तबर्रुज है। ऐसी औरतें घरों में टिकी रहें, घर से बाहर निकलते हुए तबर्रुज नहीं करना, बनाव श्रृंगार करके अपनी जेबो जीनत को जाहिर नहीं करना। जो कोई ऐसा करेगा वो कौन होगा? जाहिल। हमारे यहाँ जाहिल किसको कहा जाता है? जो सादा जाति है उसे कहते हैं जाहिल है। इसको पता ही नहीं है कि आजकल का फैशन कैसे चल रहा है। अल्लाह कुरान में किसको जाहिल कह रहा है? देख लो, खुद ही लफ्ज देख लो, है पर तबर्रुजुल जाहिलिया, ज़ेबो ज़ीनत करने वाली औरत को अल्लाह जाहिल कह रहा है कि वो क्या है उसे पता नहीं है कि बनना किसके लिए। इतना दिल करता है ज़ेबो ज़ीनत का। मैं कहती हूँ और आपको भी मैंने बहुत दफा कहा है कि अगर किसी लड़की को बनने संवरने का इतना शौक हो ना, उसको फौरन शादी कर दो। क्या होगा? शादी से पहले जो बनती है, शादी के बाद देखिए वो कैसे बनती है, उसको भूल ही जाएगा बनना संवरना। नहीं, पहले जो भाई थे और वालिद थे ना, वो उनके आगे हाँ जी, वो दयूस नहीं थे, सीधी सी बात है। लफ्ज इस्तेमाल होता है हदीस में दयूस का, बेगैरत जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। मर्द करने नहीं देते थे, गैरतमंद थे, दयूस नहीं थे। हमारी जरूरत नहीं थी कि हम आज चले हमारी माँ ने फिर हमारे खानों को अच्छा तैयार करके दिया ना, हम आगे कैसे तैयार होते? शर्म आती थी, बिल्कुल। तो ये सब कुछ क्या है? ये असल में इल्म की कमी, जाहिल। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये जाहिल ऐसे पता नहीं है, असल में वो ही जाहिल है जिसको दीन का इल्म पता नहीं है कि बनना संवरना अगर है तो कितनी लिमिट में बनना संवरना है और किसके लिए है, और अगर मैं ऐसे बन संवर कर निकलूंगी तो मुझ में और तीसरी मखलूक में क्या फर्क रह जाएगा। आपने देखा होगा तीसरी मखलूक को जो बन संवर के बाहर घूम रही होती है, ऐसे है ना, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर नहीं रही, आप खुद ही बेहतर जानते हैं। मर्द औरत के बाद तीसरी मखलूक हमेशा बन संवर के गुजर रही होती है। और उसकी तरह अगर मेरी बेटी भी और मेरी बहन भी और मेरी माँ भी, वो भी बनना संवरना और खुद को वैसे बाजारों में लेकर चलना, नंगे मुंह दुपट्टे नहीं है, गलों में बाल खुले हुए हैं और वैसे मेकअप का इश्तिहार बनकर, मेकअप का इश्तिहार ही होती है, तो अल्लाह इस चीज से मना कर रहा है। ये काम है आजकल तो छोटी छोटी बच्चों को मेकअप लगा रही है, तैयार कर रही है, वो खराब कर यही खराब कर। माँ की ट्रेनिंग की जरूरत है, तरबियत की जरूरत, तो तरबियत होगी तो आगे नहीं होगा। जितने खानदान बनेंगे वो सब देखकर बनेंगे, अगर तरबियत नहीं है तो सारे खानदान खराब। बड़ी खुश हो, मेरी बेटी कहती है मुझे लिपस्टिक लगाओ, खुश होकर बता रही है। बेटी को बताया तुमने नहीं लगानी, ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसकी शादी हो जाती है, सीधी सी बात बताओ उसे। ये उसके लिए जिसकी शादी हो जाती है, अपने खावन के लिए लगाए और खावन के लिए सब कुछ करे। खावन के बाद, शादी के बाद फिर आप आम टीम में भी लगाती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। ये चीजें शादी के बाद अच्छी लगती है, उनके जहनों में डालें। शादी से पहले ये चीजें अच्छी नहीं लगती। एक लड़की है, लड़की बन के रहो। लड़की को हमने पूरा दुकान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या हो मेरी बेटी को पसंद करो और ले जाओ इसको, अल्लाह माफ करे। तो ये सारी चीजें अल्लाह मना कर रहा है। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि ये पहले लोग ऐसे करते थे, यानी जमाना जहलियत में जब दीन नहीं था, नबी को नबूवत नहीं मिली थी, अरब की औरतें ऐसे बन संवर कर बाहर निकलती थी। अब हम कहें कि उस दौर में फैशन नहीं था तो इसलिए वो दीन पे अमल करती थी। अल्लाह ने बता दिया इस दौर में इससे भी बढ़ के फैशन मौजूद था, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने दीन को कबूल किया तो उन्होंने इन सब चीजों को क्या किया? तर्क कर दिया, छोड़ दिया। वअकिमनस्सलाह, जब तुम अपने आप को घर में टिका लो, अपने बनाव सिंगार को बचा लो, तो उसके बाद तुमने क्या करना है? वअकिमनस्सलाह, नमाज को कायम करना है। कैसे नमाज को कायम करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरे खुशू खुजू से, आजी से, इंसारी से, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, वजू किया है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं, तो तरीका भी देख लें कि नबी ने क्या बताया। जो तरीका नबी ने बताया है उसी तरीके से खुशू खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो ये क्या है? अल्लाह की तरफ से हर मोमिन मर्द और औरत के लिए हुक्म है कि उसने खुशू खुजू से 5 नमाज पढ़नी है। अब ये जो बात है कि घरों में टिकी रहो, तो इसके बाद सहाबा ने क्या किया? जब सहाबियात या सहाबियात मस्जिद में जाने के लिए अपने खामदों से इजाजत तलब करती तो खामन मना कर देते कि तुम्हें अल्लाह ने कहा घरों में टिकी रहो। तो इस बात को सहाबियात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मना ना करो। पहले कह दिया कि औरत के लिए घर बेहतर है, ठीक है ना। फिर जो औरत मस्जिद में आना चाहती है तो उसे मस्जिद में आने से ना रोको। इवन कि एक औरत, इसमें तो यहाँ तक मिलता है कि अगर कोई जनाजे के साथ भी औरत अपने आप को नहीं संभाल पा रही और वो जाना चाहती है, उसको जाने से ना रोको।
जाके पढ़ने दो, उससे जनाजा पढ़ सकती है औरत भी जनाजा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कई ऐसे घराने मौजूद हैं जिनके घर के अंदर हमने देखा है कि मर्दों के साथ खुद भी जनाजा पढ़ने मस्जिदों में, जैसे यहाँ पे ऊपर अलग सेपरेट जगह है, तो वैसे ही मस्जिदों में जैसे ही जनाजे होते हैं तो औरतें भी पढ़ती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा मुझे भी तौफीक दी कि मैं भी कहती आपने जनाजा पढ़ना ही है, तो उसके बाद मैंने भी आगे आपके साथ फलां जगह जाना, देर हो जाएगी, मस्जिद है ऊपर जगह है पड़ी, आप नीचे पढ़ लेना, मैं अकेली ऊपर पढ़ लूंगी, खैर है, कोई मसला नहीं, एक नेकी है ये भी। तो अगर मना नहीं कर रहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो हम कर सकते हैं, अगर मना कर देते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सहाबा से कहा अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से ना रोको, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो आम हालात में ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर ना निकले। अब मस्जिद में भी आते हुए ज़ेब व ज़ीनत करके ना आए, यहाँ तक के खनकते हुए जेवर पहनकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। खनकते हुए जेवर पाजेब है, ठीक है, कई ऐसी चूड़ियां भी होती हैं, ठीक है ना, जो पहनने के बाद हाथ नीचे करे तो खरक रही हैं, ऊपर करे तो खरक रही हैं, बार बार बज रही हैं, बजने वाली चीजें मना कर दी। ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके मस्जिद में नहीं आना, मस्जिद में आया इबादत के लिए इबादत करे और जाए, मस्जिद में सादा अंदाज। अब लोग मस्जिदों में भी आते हैं तो कैसे आते हैं, परफ्यूमें लगी होती है, खुशबुएं लगी होती हैं, हमने खुद सूंघी है, देखिए, हमने कहा बॉडी स्प्रे लगाया था, बॉडी स्प्रे हो या परफ्यूम, बात तो है क्या, जब उसकी खुशबू है, उसकी बात तो खुशबू की हो रही है कि औरत के लिए खुशबू हराम है। औरत के लिए खुशबू घर के अंदर अपने महरम के सामने लगा सकती है, बगैर महरम के आपको नहीं लगा सकती। अब अल्लाह के नबी ने यहाँ से कह दिया कि ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर नहीं निकलेंगी, मस्जिदों में जाने से मना ना करो, लेकिन औरतों से भी कह दिया ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर ना निकलो। एक रिवायत में है कि मगर उनके घर उनके लिए बेहतर है, मना करने साहबा को भी रोक दिया कि जो आना चाहती आने दो। अब औरतों को भी कह दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर बेहतर हैं, औरत के लिए मस्जिद की निस्बत घर में नमाज अदा करना बेहतर है। अगर आपको एट अ टाइम में दोनों जगह पर नमाज मिल रही है तो कोशिश करें कि घरों में नमाज पढ़ें। यानी अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मना नहीं कर रही, आप आए मस्जिदों में शौक से आए, ये मना नहीं कर रही। अगर आपको तरावी किसी के घर में मिल रही है तो आप मस्जिद की बजाय किसी के घर चले जाओ, क्योंकि घर में नमाज औरत की बेहतर है। अगर घर में नहीं मिल रही, आपका दिल कर रहा है कि अब मैं कुरान सुनूं, मैं मस्जिद में चली जाऊं, तो जाए, रोका तो नहीं है, मना नहीं, क्योंकि औरत की बेहतरीन नमाज घर के अंदर करार दी गई है। लेकिन अगर मस्जिद में आती है, जमात के साथ पढ़ती है, घर में जमात नहीं मिलती, तो जमात वाली अफजल है। यानी हर एक चीज की अपनी अपनी एक लिमिट है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वातीन ज़कात वातीन अल्लाह व रसूला, और ज़कात अदा करो, यानी जिस माल के ऊपर ज़कात बनती है उसकी ज़कात अदा करो। कैसे ज़कात अदा करो, ये नहीं कहना कि पहनूं मैं और ज़कात मेरा मर्द दे, जो पहन रहा है ज़कात उसी ने देनी है, उसी को फिक्र करनी। अगर वो पूरा साल इस फिक्र के साथ जोड़ती तो जुड़ जाते, इस फिक्र के साथ ज़कात निकालती तो निकल सकती है। और अगर उसका खावन, उसके पास गुंजाइश है, वो निकाल सकता है और वो कहता है मैं निकालूंगा, तो उससे कहें कि टाइम आ गया, अब आप मुझे दें, मैं खुद अपने हाथ से दूंगी। जो आप पहन रहे हैं अपने हाथों से खुद ज़कात दे, ताकि ये हाथ गवाही दे कि पहना था तो ज़कात भी अदा की थी। और अगर खावन नहीं है, उसकी गुंजाइश, और औरत के पास माल है और वो कहे मेरा खावन तो दे नहीं रहा, अब मैं सोने को बेचूं, नहीं भाई मैं तो अब ज़कात ही नहीं देती, नहीं, सोने को बेचकर ज़कात जरूर देनी पड़ेगी, ज़कात हर हाल में उसे देनी होगी। अब ये मैं एक हदीस बयान करती हूँ तबर्रुज के साथ ही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक मुसलमानों में से सबसे नापसंदीदा और नाकाबिले नफरत 3 तरह के लोग हैं। नापसंदीदा है अल्लाह को, नाकाबिले नफरत है, यानी काबिले नफरत है। एक वो जो हरम की बेहुरमती करे, मस्जिद हराम में आकर मस्जिद हराम की बेहुरमती करे। हरम में क्या करना है, हमने नमाज पढ़नी है ना, इबादत करनी है, बेहुरमती क्या है, गंदगी फैलाएं, चीजें फेंकें, नहीं। किसी भी घर में जो कि अल्लाह का घर है, अल्लाह उसके घर की सफाई का हुक्म देता है, वहां पर आकर गंदगी नहीं फैलानी। यानी अल्लाह मस्जिद हराम की बेहुरमती करने वाले को नापसंद करता है। दूसरी चीज, और उसी के साथ वहां अल्लाह ताला कह रहा है वहां बेदीनी फैलाई जाए, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। यानी जब बनाओ श्रृंगार करके आएंगे तो बेदीनी फैलाई जाएगी,
یا غلط کام کریں گے مسجدوں میں آ کر تو بے دینی ہی پھیلائی جا رہی ہے، تو غلط کام نہیں کریں، مسجدوں میں نکاح رکھے، نکاح سنت ہے۔ اب نکاح کے ساتھ وہاں پر آ کر تصویریں بنانا شروع کر دیں، کھلے بالوں کے ساتھ کہکے لگانا شروع کر دیں، مسجد میں کھڑے ہیں کہکے لگا رہے ہیں، ناپسندیدہ کام ہے، بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں۔ پھر جب انہیں روکا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے گھر میں بھی مسجد میں تصویریں بن رہی ہیں، وہاں کون بنا رہا ہے؟ ہم ہی تو بنا رہے ہیں، اور کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے وہاں پہ کوئی؟ جو ہمارے لیے دلیل بن گیا کہ اللہ بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تو منع کر رہا ہے بے دینی نہ پھیلاؤ، تصویر بے دینی ہے نا، سمجھ آتی ہے نا کہ تصویر بنانا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بے دینی ہے۔ چاہے وہ آپ حرم میں طواف کرتے ہوئے تصویر بنائیں، چاہے وہ آپ صفا مروہ کی سعیاں کرتے ہوئے بنائیں، چاہے آپ خانہ کعبہ کی تصویریں بنائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ غلط ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ عبادت کرنے گئے عبادت کریں، لوگوں کو ریاکاری میں اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ لوگ طواف کر رہے ہیں تو تصویریں ویڈیو کال کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کر طواف رہے ہوتے ہیں، طواف میں دعائیں کرنی ہے یا لوگوں سے باتیں کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، نماز میں گفتگو منع ہے لیکن طواف میں گفتگو ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اب کال ملا کے میں کہیں دیکھو میں طواف کر رہی ہوں، یہ دیکھو اب میں حرم یہ رکن یمانی پہ ہوں، اب میں فلاں جگہ پہ ہوں، یہ ساری باتیں نہیں۔ اور یہاں ہی اپنی تصویریں بنانا، یہ سب کچھ بے دینی ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم میں سے اللہ ہم میں سے جس کو بھی مسجدوں یا حرموں میں جانے کی توفیق دیتا ہے، ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ دوسری چیز، وہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جاہلیت کی رسموں پر چلنا چاہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا نا، الحمدللہ۔ غزوہ احزاب میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ رسم و رواج۔ جاہلیت کے رسم و رواجوں پہ نہیں چلنا۔ جاہلیت کے رسم و رواج کون سے ہیں؟ وہ چاہے ہمارے دادا پر دادا ہی کیوں نہیں کرتے تھے، اسلام میں اس چیز کا حوال نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر میں اس رسم کو کرتی ہوں تو پھر اللہ مجھے ناپسند کر رہا ہے۔ سالگرہ منا لے، ہے کوئی دین ہے کوئی؟ اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ جو غلط رسم ہم کر رہے ہیں اس وقت اللہ کو ہم اچھے لگ رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ مجھے ناپسندیدہ ہے ایسا شخص، قابل نفرت ہے۔ اللہ کی نفرت آ گئی تو اللہ کی محبت کیسے آئے گی ہم پر؟ اللہ کی نفرت آ جائے گی تو پھر محبت کے دروازے کیسے کھلیں گے ہم پر؟ رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ اپنے رحمت کے دروازے ہمارے پر کھولے، نفرت کے دروازے نہ کھولے۔ اب سالگرہ منائی جا رہی ہے، اب مہندیاں منائی جا رہی ہے، اب مایوں کیے جا رہے ہیں، اب فنکشن کیے جا رہے ہیں، غلط رسومات، غلط کھانا پینا، سارے شغل ملے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ مجھے ناپسند ہے۔ تیسرا، وہ جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جائے کہ میرے ہاتھ لگے تو صحیح میں اس کو قتل کر دوں گا، جبکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ اللہ کو یہ تین لوگ بڑے ہی ناپسند ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے یہ ہمارے سے ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور پہلے میں بھی ہم ہیں تو تیسری چیز میں بھی ہم نہ آئیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنے یا کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنے والے نہ بنے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، اے اہل بیت لوگو۔ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا ذکر کیا ہے وہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں کچھ لوگوں نے صرف چند لوگوں کو رکھا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں ہیں کون کون لوگ۔ سب سے پہلے نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، آپ وسلم کے گھرانے میں سے۔ پھر نبی کی بیویوں کے بعد آگے ان کی بیٹے تو تھے نہیں، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے حسن اور حسین کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں سے بنا دے۔ حضرت علی کو بھی اہل بیت سے بنا دیا، فاطمہ تو تھی ہی اہل بیت میں سے۔ حضرت علی داماد کو کبھی کوئی اہل بیت میں سے نہیں بناتا ہوتا، پتہ ہے نا آپ کو، نسل کس سے بیٹوں سے آگے چلتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیٹیوں کے ساتھ نسل چلتی ہے لیکن وہاں سے شجرہ نسل ان کے دادوں کے ساتھ ملتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے نانے کا نام شجرہ نسل میں بنایا ہے؟ دادا پردادا پردادا اس طرح سے بنتا ہے نا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے بیٹے تو ہیں ہی نہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ علی کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی میرے اہل بیت میں سے بنا دے۔ اب نبی کی بیویاں اہل بیت سے ہیں، حضرت حسن حسین اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت فاطمہ تو تھی ہی اہل بیت میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں اے اہل بیت کے لوگوں۔ گندگی کیا ہے؟ ہر غلط بات گندگی ہے۔
ہمارے گھر میں کچھ بھی گندا پڑا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ چیز اچھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اب گندی پھینکو اس کو، کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے نکارا ہو گئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ گندگی ہے، اور یہ گندگی میں تم سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب پاک کرنا چاہتا ہوں، صاف کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بہترین صاف کرنے والی چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دل، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے ہم گھر صاف کر رہے ہیں، ہر چیز صاف کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا دل صاف ہے، دل کو صاف کرنا۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں سے گندگی نکالنا چاہتا ہوں، ہر طرح کی گندگی نکال دو۔ بننا سنورنا تمہارا کام نہیں ہے، لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنا تمہارا کام نہیں ہے، نان و نفقہ گھر کے اندر دنیا مانگنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ساری گندی چیزیں ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکال دو۔ اور اس میں مخاطب کس کو کیا؟ سب سے پہلے اہل بیت کو، اہل بیت کو مخاطب کر کے جب ان کو یہ ساری چیزیں دی اور ان کے درجات بلند کر دیے، تو کیا میں نہیں چاہوں گی کہ مجھے بھی درجات بلند ملے؟ تو اپنے اندر سے میں بھی یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گی تاکہ میرے اندر سے بھی یہ ساری چیزیں چلی جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے شادی کی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے 2-3 دنوں میں پڑھیں گے، تو ولیمے میں روٹی اور گوشت کھلایا۔ ہر ولیمے یعنی ہر نبی کی بیوی کی ولیمہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ہے، کسی میں جو کھلا دیا، کسی میں سب کو پلا دیا ہے۔ تو یہاں پر اس ولیمے میں اللہ کے نبی کے پاس استطاعت تھی تو اللہ کے نبی نے روٹی اور گوشت کھلایا۔ مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، ہوا یہ کہ کچھ لوگ آتے اور کھا کر چلے جاتے، پھر دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا اور وہ بھی آ کر کھا کر چلے جاتے۔ میں نے سب کو دعوت دی اور کوئی باقی نہ رہا۔ آخر میں نے عرض کی اللہ کے رسول اب تو کوئی بھی باقی نہیں رہا کہ جس کو میں دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کھانا اٹھا لو، تو سب لوگ چلے گئے، صرف 3 لوگ گھر میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، یعنی 3 لوگ اس گھر میں بیٹھے باتیں کرنے میں، اس کھانا کھا چکے تھے، بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے اور فرمایا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی اس حدیث کو اس چیز سے ریلیٹڈ کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت کس کو کہا۔ اب اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل بیت، بیوی ہے نا، تو بیوی کس میں آ گئی؟ اہل بیت میں۔ اور پھر سیدہ عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پوچھا آپ نے اپنی اہل بیت کو کیسے پایا؟ یعنی کون سی اہل بیت کا ذکر کر رہی ہیں؟ جس سے شادی ہوئی ہے۔ اپنے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی نا کیسے پایا، نہیں شادی ہوئی ہے اس کو کیسے پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو اس طرح آپ نے سب بیویوں میں حجروں کا دورہ کیا اور سب کو سیدہ عائشہ کی طرح سلام کیا، اے اہل بیت السلام علیکم۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ صرف حضرت حسن حسین کو اہل بیت مانتے ہیں، نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو اسی طرح سے سلام کیا اور سب نے حضرت عائشہ کی طرح جواب بھی دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے دلوں کو ہمیں بھی صاف کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جب موت دے تو کلمے کی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔